السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آج کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ نیکی میں ہمیشہ جلدی کرنی چاہیے۔ اور نیکی میں جلدی کیوں کرنی چاہیے؟ کیونکہ جب سفر لمبا ہوتا ہے نا تو دوڑ ہی لگانے پڑتی ہے، کیونکہ ہلکے نہیں چلا جا سکتا۔ منزل تک اگر پہنچنا چاہتے ہو تو دوڑ لگا کر ہی وقت پر پہنچ سکتے ہو۔ تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نیکی ایک ایسا عمل ہے جس میں ہمیشہ مسلمان کو جلد ہی کرنی چاہیے۔ تو یہ عمل آپ بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ نیکی میں ہمیشہ جلدی کریں۔ تو نیکی کے حوالے سے آج ہم ایک بیان لے کر آئے ہیں جو مولانا شاکر نوری صاحب کا یہ بیان ہے، اور اس بیان کو لاسٹ تک ضرور سنیں تاکہ آپ اس نیکی کے عمل کے بارے میں اچھی طریقے سے جان سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بیان مولانا شاکر نوری صاحب کا۔ آج پھر توحید و رسالت، یوم آخرت، اس سے متعلق عقیدہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور دنیا بھر کے انسان اس وقت انہی برائیوں کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں جو برائیاں مٹانے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے بازاروں میں پتھر کے زخم برداشت کیے تھے۔ جی آہستہ آہستہ مسلمانوں کی سچویشن بھی بڑی خراب ہوتی جا رہی ہے، ایمان کمزور ہو رہا ہے، تعلق باللہ اور تعلق بالرسول کمزور ہو رہا ہے، نیکیوں سے متعلق جذبہ سرد پڑتا جا رہا ہے، برائیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، نیکی میں سب سے پیچھے رہنے کا خیال دل و دماغ کے اوپر گردش کرتا نظر آتا ہے۔ آئیے میں آپ کو قرآن مقدس کی روشنی کے اندر نیکوکار کسے کہتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے قرآن نے کیا کہا، اور ساتھ ہی ساتھ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے کے اندر نیکیوں کے سلسلے میں جذبہ سرد تھا، عقائد نہیں تھے یا عقیدے کمزور تھے یا تعلق باللہ اور تعلق بالرسول سے متعلق انسان ناآشنا تھا، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ان کے بخت خفتہ کو بیدار کیا اور انہیں صراط مستقیم کا مسافر بنا کر دنیا کے اندر ہدایت کا چراغ لے کر وہ نکلے اور لاکھوں گمگشتگان راہ ہدایت کو سیدھے راستے کا مسافر بنا دیا۔ میں اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ ہمارا ایمان قرآن پر ہے، قرآن کی ایک ایک آیت پر ہے، ایک ایک نقطے پر ہے، ایک ایک حرف پر ہے۔ لیکن قرآن مقدس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو۔ قرآن چلنے کی بات نہیں کر رہا، قرآن دوڑنے کی بات کر رہا ہے۔ دوڑو، جلدی کرو۔ کس چیز میں جلدی کرو؟ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جی بے شک نیکی میں تمہارے رب کی مغفرت کی طرف۔ پروردگار جل جلالہ دوڑنے کا حکم دے رہا ہے، اور صرف مغفرت کی طرف دوڑنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ آگے ارشاد فرماتا ہے وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی سارے آسمان و زمین کے برابر ہے۔ جی بے شک آپ دیکھتے ہوں گے کہ دوڑنے کے لیے باقاعدہ ٹریک بنایا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ انسان کو جب کسی طرف دوڑنا ہے تو وہ راستہ متعین کرتا ہے کہ اس راستے سے مجھے دوڑنا ہے، اس کی ایک منزل ہوتی ہے، اتنا کلومیٹر دوڑنا ہے، یہاں تک دوڑنا ہے، اور پھر وہ دوڑتا ہے۔
کہاں تک دوڑے اور دوڑنے کے حوالے سے جو فرمایا گیا تو کس طرف دوڑے؟ دائیں جانب دوڑے، بائیں جانب دوڑے، سیدھا دوڑے، پیچھے دوڑے؟ مولا تو نے فرما تو دیا کہ دوڑو مغفرت کی طرف، یہ ہے کہاں مغفرت؟ یہ ہے کہاں مغفرت؟ کس طرف دوڑیں؟ تو مفسرین فرماتے ہیں ان اعمال کی طرف دوڑو جن اعمال کے کرنے پر اللہ کی طرف سے مغفرت کا مژدہ مل جائے، بے شک، سبحان اللہ، بے شک، بخشش کا پروانہ مل جائے۔ تو یہاں یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں دوڑنا ہے نیکیوں کے لیے، چلنا نہیں ہے۔ اور یہ آیے کریمہ جب نازل ہوئی تو اس کے اولین مخاطب صحابہ تھے، وہ صحابہ جو اٹھتے تھے تو حضور کو دیکھتے تھے، جو بیٹھتے تھے تو حضور کو دیکھتے تھے، حد تو یہ ہے کہ نماز بھی پڑھتے تھے تو مصطفیٰ پیارے کی اقتداء میں نماز ادا کرتے تھے، جن کی نشست حضور کے ساتھ، برخاست حضور کے ساتھ، دیکھنا حضور کو، رات کو بڑی مشکل سے ان کی رات گزرتی تھی، آخری دیدار حضور کا کر کے تشریف لے جاتے، اور صبح اٹھ کر سب سے پہلے جو جذبہ ہوتا تھا وہ حضور کے روح زیبا کی زیارت ہی کا ہوا کرتا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ صبح اٹھ کر محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صبح اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کدے کے دروازے کے کھلنے سے پہلے صدیق اکبر حضور کی چوکھٹ پر پہنچ جاتے تھے اور اپنا رخسار رکھ کر کے بیٹھ جاتے۔ جب سرکار دروازہ کھولتے تو صدیق اکبر پر نظر پڑتی، پوچھتے ابو بکر اتنی صبح یہاں آنے کی کیا وجہ ہے؟ عرض کرتے حضور آقا کی نظر بھی غلاموں میں سب سے پہلے ابو بکر پر پڑے اور ابو بکر کی نظر بھی سب سے پہلے آقا پر پڑے، یہ ابو بکر کی دلی تمنا ہے۔ رات جدائی میں بڑی مشکل سے کٹتی ہے آقا، اس لیے میں جلدی صبح آ جاتا ہوں تاکہ دروازہ کھولتے ہی میں آپ کی رخ زیبا کی زیارت سے مشرف ہو جاؤں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ مخاطب تھے۔ توجہ چاہوں گا، ان مخاطب کی سچویشن یہ تھی کہ مکے کی سرزمین پر دولت تھی، سرمایہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن محبت رسول میں سب چھوڑ کر وہ مدینے آ گئے، سب کچھ چھوڑ کر مدینے آ گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب کوئی آیت کریمہ نازل ہوتی تو صحبت رسول میں بیٹھنے کے باوجود، جنت کا مزدہ جاں فضا پا لینے کے باوجود، رسول اعظم سے جنت کی بشارت پا لینے کے باوجود وہ نیکی کے اندر سستی نہیں کرتے تھے، بلکہ صدیق اکبر ہو یا فاروق اعظم ہو، مولا علی ہو یا عثمان غنی ہو یا جملہ صحابہ کی سچویشن اگر دیکھی جائے تو وہ نیکی کے سلسلے میں ہمیشہ جلدی کیا کرتے تھے، اس میں تاخیر نہیں کیا کرتے تھے، عجلت پسند تھے، نیکی میں جلدی کرنا ان کا شیوا تھا، نیکی میں جلدی کرنا ان کی زندگی تھی۔ اب قرآن کہتا ہے دوڑو، میں حیران، یا اللہ یہ دوڑنے کی بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ تو ایک چیز ذہن میں آئی، اللہ اللہ، دوڑنے کی بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ جب سفر لمبا ہو تو چل کر کے طے نہیں ہوتا، جب سفر لمبا ہو تو دوڑ کر طے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جنت میں جانے والا مسافر جب قیامت کے میدان کے اندر حساب الکتاب کے بعد وہ جنت میں پہنچے گا، وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ایک انسان کی عمر 50,000 سال جتنی تو نہیں ہے، ایک انسان زیادہ سے زیادہ 60 65 70 80 اور 100، بہت کم ایسے ہوں گے جو 100 کراس کرتے ہوں گے۔ تو زندگی اتنی مختصر ہے اور سفر بڑا لمبا ہے اور رہنا ہمیشہ کے لیے ہے، تو چل کر اگر تم سفر طے کرو گے تو پہنچو گے کیسے؟
تو قرآن نے کہا وسارعو، بے شک بے شک، دوڑو. قرآن نے کہا دوڑو. ٹائم شارٹ ہے، زندگی مختصر ہے، سفر لمبا ہے. اگر تم آہستہ آہستہ چلو گے تو مقصد کو پا نہیں سکو گے. تو قرآن نے کہا وسارعو، دوڑو الی مغفرۃ من ربکم، بے شک، اپنے رب کی مغفرت کی طرف. یعنی اس راستے پر چلو جس راستے پر چلنے کے بعد، جس راستے پر دوڑنے کے بعد تمہیں اللہ عز و جل کی مغفرت حاصل ہو جائے. اور اس راستے کو اختیار کرنے میں سستی نہ کرو، جلدی کرو. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. بلبل باغ مدینہ ہوں یا سید امین القادری صاحب ہوں، آپ کو جھنجھوڑتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں دعوت کا کام شروع کرو. مولانا سوچتے ہیں انشاءاللہ کل سے کریں گے، پرسوں سے کریں گے، داڑھی رکھو، سوچیں گے ابھی تو عمر ہی کیا ہے، نماز پڑھو، دعا کرو مولانا اللہ توفیق عطا فرمائے. میں پوچھنا چاہتا ہوں قرآن تو یہ کہہ رہا ہے وسارعو، اور تم یہ کر رہے ہو کہ نہیں؟ قرآن تو دوڑنے کی بات کر رہا ہے، چلنے کی نہیں. اور تم اس انتظار میں ہو کل سے شروع کریں گے، فرصت ملی تو کریں گے، وقت ملا تو کریں گے. قرآن کہتا ہے نہیں، وسارعو، دوڑو، جلدی کرو. جانتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال الصالحہ. سرکار فرماتے ہیں نیکی کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں فتنے آسمان سے اتریں گے اور ایسے ہوں گے کہ بندہ صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو کافر ہوگا، صبح مومن ہو جائے گا. آپ ذرا مجھے بتاؤ، میں نے پہلے کہا تھا 25 سال پیچھے چلے جاؤ اور آج کے ماحول کو دیکھو، 25 سال پہلے کے ماحول کو دیکھو، اور آنے والے 10 سال کے بعد کے ماحول کے بارے میں تصور کرو. 25 سال پہلے نیکی کرنا آسان تھا، گناہ کرنا ڈیفیکلٹ. پکچر دیکھنے کے لیے سینما گھر جانا پڑتا، ٹکٹ خریدنا پڑتا، اور اس وقت آدمی چھپ کر کے پکچر دیکھنے جاتا کہ کوئی رشتہ دار دیکھ نہ لے. اب ماحول بگڑ گیا. ماں بیٹھ کے دیکھ رہی ہے، بیٹا بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، باپ بیٹھ کر کے دیکھ رہا ہے، سب بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں. اور اب تھیٹر میں جانے کی ضرورت نہیں، گھر ہی تھیٹر بن چکا. یا ہاتھ میں جو موبائل ہے اس میں جو دیکھنا ہو دیکھو. کل گناہ تھا مشکل تھا، آج گناہ آسان ہو گیا، نیکی مشکل. اور آنے والے دنوں میں نہیں جانتا کہ گناہ کتنا ایزی بن جائے، کتنا سستا اور آسان بن جائے، نہیں معلوم. اب تو گناہ کتنا آسان ہو گیا. 99% انسان کے دل و دماغ کو گندا کیا جا رہا ہے اور گناہ کی طرف آمادہ کیا جا رہا ہے. بمشکل تمام 1% یا اس سے بھی کم نیکی کے سلسلے میں جد و جہد کی جا رہی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسی سچویشن کے اندر آپ کی اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکی میں جلدی کرو. تو میں نے تھوڑا سا غور کرنے کی کوشش کی، جن کو جنت کی حضور نے بشارت دی تھی، ایسے صحابہ میں نیکی کی جلدی کی تڑپ کتنی تھی، ذرا دیکھوں تو صحیح. تو میری عقل دنگ رہ گئی اور میں حیران ہوا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا نیکی میں جلدی کرو، اس جنت کی طرف دوڑو
جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے حضور جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، سارے آسمان و زمین کے برابر ہے۔ سرکار نے فرمایا ہاں، تو حضور اس کی طرف دوڑنا چاہیے؟ کہا ہاں دوڑو اس کی طرف۔ ان کے ہاتھ میں کھجور تھی، وہ کھا رہے تھے۔ سوچتے ہیں کہ کھجور کھانے میں بھی اگر وقت لگا تو دوڑنے پر عمل نہیں ہوگا، میں کھجور بھی کیوں کھاؤں؟ انہوں نے کھجور رکھی، جنگ میں کود پڑے اور دوڑتے رہے، یہاں تک کہ ان کی جان انہوں نے جانے آفری کے سپرد کر دی، اور آیت پر عمل کر کے بتا دیا کہ مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جانے کے اندر سستی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے اندر جلدی کرنی چاہیے۔ محترم، آپ سب جانتے ہیں کہ نیکی میں جلد ہی کرنی چاہیے، کیونکہ نیکی مومن سے جلدی نہیں ہویا کرتی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکی میں جلدی کریں تو نیکی کا جب بھی خیال آئے تو جلد سے جلد ہی نیکی کر دیا کریں، کیونکہ کیا معلوم اللہ کی رضا کیا ہے اور کس وقت موت واقع ہو جائے، اس لیے بہتر ہے کہ جلد سے جلد نیکی کریں۔ تو آج کا جو بیان تھا وہ یہیں تک تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔